بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ گل دستہ ایمان کے محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، اور اس بات کا ثبوت انسان کو اپنی زندگی کے ہر موڑ، ہر ساتھ اور ہر لمحے میں ملتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ معجزے نبیوں کے لیے تھے، اور نبیوں کے بعد معجزات کا سلسلہ ختم ہو گیا، مگر خدا آج بھی اپنے محبوب بندوں کی مشکل وقت میں غیبی مدد کرتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ نبی بہترین ایمان والے اور شکر بجا لانے والے تھے، جبکہ عام انسان شکر کے معاملے میں کنجوسی سے کام لیتا ہے۔ فرعون، جس کا نام معصب بن ولید بن ریان تھا، ایک ظالم جابر اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا ملعون تھا۔ ایک دفعہ سفر پر نکلا تو راستے میں اس کا سامنا ہامون سے ہوا۔ دونوں کی دوستی ہو گئی اور گہری ہوتی گئی۔ سفر جاری رہا اور وہ دونوں ملک مصر میں پہنچے اور آگے سفر کا ارادہ ترک کر دیا۔ فرعون کے دل میں خدا کا شوق پیدا ہوا تو اپنے دوست ہامون سے اس بات کا تذکرہ کیا، اور پھر اسی ہی کے مشورے سے لوگوں کی نظر میں معتبر ہونے کے لیے اس نے لوگوں کی مدد کرنے کی ٹھانی۔ ملک مصر کے بادشاہ سے داروغی مکبرہ کے ملازمت لی۔ کرشمہ قدرت کے اس سال وبائی مرض پھیلنے کی وجہ سے ہزاروں لوگ اپنی جان سے گئے۔ ظالم فرعون نے ہر لاش کے بدلے 1 دینار سونے کا لینا شروع کر دیا، اور اسی طرح اس نے بہت پیسہ جمع کیا۔ بادشاہ مصر نے اس پیسے کے عوض اسے پورے شہر کی داروغی دے ڈالی۔ چند عرصے کے بعد وزیر مصروفیات پایا گیا۔ بادشاہ فرعون کے کام سے بہت خوش تھا، اس لیے اس نے مصر کی وزارت فرعون کے حوالے کر دی۔ لوگوں کے دل میں جگہ بنانے کے لیے فرعون نے مصر کے تمام لوگوں کا 1 سال کا جزیہ اپنے پیسوں سے ادا کیا۔ مزید یہ کہ اگلے 2 سالوں کا جزیہ معاف بھی کر دیا۔ لوگ فرعون کو پسند کرنے لگے تھے، اس کی عزت بڑھنے لگی، لوگوں کی زبان سے اس کے لیے دعائیں نکلنے لگیں۔ کچھ عرصہ ہی گزرا تھا کہ بادشاہ مصر وفات پا گیا۔ 3 دن کے سوگ کے بعد سب کو نئے بادشاہ کی فکر ستانے لگی۔ تمام لوگ دربار میں اکٹھے ہوئے، کیونکہ بادشاہ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ چنانچہ فرعون کے لوگوں کے دل میں عزت اس قدر بڑھ چکی تھی کہ اسے بادشاہ بنانے پر کسی نے بھی اعتراض نہ کیا۔ بادشاہت ملتے ہی فرعون کے تکبر کے شعلے آگ پکڑنے لگے تھے۔ خدائی کی ہوس اور لوگوں کے سروں کو اپنے قدموں میں جھکا دینے کی خواہش اتنی بڑھی کہ مذہب و یوسف و یعقوب کو لوگوں کے قلوب سے نکالنے کے لیے فرعون نے ملک مصر میں درس و تدریس کے عمل کو نہ صرف رکوا دیا، بلکہ اس کو جاری رکھنے والے کو واجب القتل قرار دیا۔ جان بچانے کے لیے لوگوں نے درس کیا چھوڑا، ان کے ہاتھوں سے خدائی بزرگ برتر کی رسی بھی چھوٹ گئی۔ لوگ اپنے مذہب سے بیگانے ہو گئے، کسی کو خدا برحق یا نہ رہا، حق کی جگہ باطل لینے لگا۔ مذہب یا یوسف و یعقوب کو ماننے والے کم ہونے لگے۔ فرعون نے بتوں کی پوجا کو عام قرار دے دیا۔ بنی اسرائیل کی قوم اپنے مذہب پر قائم رہی، مگر قبطی نے بتوں کو پوجا شروع کر دی۔ 40 سال کے عرصے کے بعد فرعون نے تمام بت توڑوا ڈالے اور خود کو خدا بنا لیا۔ بنی اسرائیل نے فرعون کو خدا ماننے سے انکار کیا تو انہیں طرح طرح کی اذیتیں دی گئیں۔ جن کاموں کو برا جانا جاتا تھا وہ سبھی کام بنی اسرائیل کے لوگوں سے کروائے گئے۔ جب دوسری جانب قوم قبطی کو اعلیٰ مراد سے نوازا گیا، اللہ تعالیٰ نے نبی اسرائیل کو یہ خوشخبری سنا دی کہ انہی ہی میں سے ایک ایسا شخص پیدا کیا جائے گا جو فرعون کے مظالم کے خلاف کھڑا ہوگا اور ملک مصر کو ظلم فرعون سے نجات دلائے گا۔ ادھر فرعون نے خواب دیکھا کہ 2 درخت عالم بالا میں گئے اور پھر سارا عالم ان کے زیر سایہ ہو گیا۔ صبح ملک مصر میں بیدار ہوئی تو فرعون نے سبھی حکیم، دانشوروں اور جادوگروں کو بلوایا اور ان سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی۔ آخر سبھی لوگوں نے
متفقہ طور پر فرعون کو اس کے دیکھے گئے خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ قوم بنی اسرائیل سے ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کا خاتمہ کر دے گا، جو تمہارے مملکت میں ایک خدا کا پیغام لائے گا، یہاں تک کہ کل ملک اور میراث اور نعمت اس کے ہاتھ میں ہوگی۔ فرعون نے خواب کی تعبیر سنی تو اسے اپنا تخت و تاج ہاتھ سے نکلتا دکھائی دیا۔ جھوٹے معبود کے پیر اکھڑنے لگے تھے، خدائی کا دعوے دار خود کو مذاق بننے سے خوف کھاتا تھا۔ ظلم کی چکی نے پھر سے چلنا شروع کر دیا۔ حکم فرعون لوگوں پر قہر بن کر گرا۔ کتاب و وقت اور عقب ظلم کی ایک داستان لکھی گئی کہ جسے پڑھ کر پتھر بھی پگھل کر بہہ جائیں۔ ملک مصر میں جہالت نے پھر پر پھیلائے۔ فرعون کے حکم سے بنی اسرائیل کے ہاں پیدا ہونے والا ہر نومولود موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا۔ لوگوں کی آہیں سسکیاں فرعون کے تخت تک نہ پہنچ پاتی تھیں، مگر ان سسکیوں نے عرش کا دروازہ ضرور کھٹکھٹا دیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مظلوم کی بد دعا جو ظالم کے حق میں ہو بادلوں کے اوپر اٹھائی جاتی ہے، آسمان کے دروازے اس دعا کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تیری امداد ضرور کروں گا اگرچہ کچھ تاخیر ہو۔ رحمت خدا بندی جوش میں آئی اور آسمان و زمین نے دیکھا کہ فرعون کے غلام عمران کے گھر اللہ کا نور چمکا، جس کا وعدہ اللہ نے بنی اسرائیل سے کیا تھا۔ ظلم کی کالی رات سمٹی اور نئی صبح کا آفتاب نے 400 روشنی پھیلا دی۔ قہر کے بادل چھٹنے لگے، فرعون کی خدائی داغدار ہوئی، معبود برحق کی جیت ہوئی، بنی اسرائیل سے کیا گیا آخر سچ ہوا۔ حضرت موسیٰ نے ملک مصر میں آنکھ کھولی، کل کائنات نے دیکھا کہ حق کی جیت ہوئی اور باطل کو شکست فاش ہوئی۔